السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں اسمنہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ سنیے۔ کہتے ہیں کسی علاقے میں رات کی تاریکی میں کتے گاؤں میں داخل ہو گئے اور سوئے ہوئے انسانوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ چیخ و پکار کرنے لگے اور ساتھ والی گلی کے رہائشیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے، لیکن ان کی ہمسایہ گلی کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے اور کہا پرائے فساد میں کودنے کا کیا فائدہ۔ کتوں نے تسلی سے پوری گلی کا صفایا کر دیا۔ محفوظ گلی کے لوگوں نے صبح اٹھ کر کٹی پھٹی لاشیں دیکھی، افسوس کیا اور تدفین کر کے فرض ادا کر دیا۔ اگلی رات آئی کتے محفوظ گلی پر حملہ آور ہوئے تھے۔ وہ لوگ چیخے چلائے لیکن ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ کتوں نے پوری گلی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر وہ لوگ پہلی رات ظلم کا شکار ہونے والوں کی مدد کو پہنچتے تو دوسری رات کتوں کو معلوم ہوتا کہ یہاں ظلم نہیں کیا جا سکتا اور دونوں گلیاں محفوظ رہتی۔ کچھ نہیں کر سکتے تو بولے، ورنہ یاد رہے کہ تم لوگ انبیاء کے سرزمین کے باسیوں کی طرح کٹ کر یوں مسکرانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھتے ہو۔ اگلی باری آپ کی ہے۔ یہ جنگ دو ممالک کی جنگ نہیں، حق و باطل کی جنگ ہے۔ یہ اس آخرت کے معرکے کا آغاز ہے جس کا اختتام اسرائیلی ناسور کا خاتمہ ہے انشاءاللہ، اور یہ میرے رب کی خوشخبری ہے۔ بس طے یہ کرنا ہے کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، ورنہ رب کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے دین کے لیے چنے ہوئے لوگ موجود ہیں، بس اپنا فیصلہ کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں اس چھوٹی سی کہانی سے، اس چھوٹے سے اگزامپل سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم سب کو فلسطین کے لیے آواز کیوں اٹھانی چاہیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں۔ سمجھ آ گیا تو آپ بھی فلسطین کے لیے ضرور آواز اٹھائیں اور ایٹ لیسٹ ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا ضرور مانگیں۔ اللہ حافظ۔